السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کلاؤڈی ہے، ہیویلی اوور کاسٹ اسکائی ہے، لیٹر ان دا ڈے رین ایکسپیکٹڈ ہے۔ کل میں آج یو آر سینگ می ویئرنگ دا گرین ریٹن پاکستان ڈے پریڈ 2024 نیو جرسی یو ایس اے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، خاص طور پر ان کے جو سربراہ ہیں نک سلیم، کامران صاحب ہیں اور عرفان، یہ 3-4 لوگ اور کچھ اور لوگ ہیں جو مل کر ہر سال یہاں پاکستان ڈے پریڈ کرتے ہیں 14 اگست کی، اور یہاں پاکستانی سفیر یا کونسل جنرل بھی شامل ہوتا ہے۔ دن کے ٹائم پریڈ ہوتی ہے لائک اٹس فارم آف اے پروسیشن، اینڈ اس کے بعد وہاں حلوہ پوری کا ناشتہ فری یہ شالمار والے شاید انہوں نے کیا ہوا ہے اور شام کو ایک میلہ ٹھیلا سا ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، سٹالز لگے ہوتے ہیں، پاکستانی فیملیز کو اکٹھا کرنے کا زبردست طریقہ۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں نے آج تھمبنیل پہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان ہم اوورسیز کی شناخت ہے۔ میں لاہور پاکستان میں 1959 میں پیدا ہوا تھا، اور پاکستان کے ساتھ ساری میری وابستگی ہے۔ میں پاکستانی حکمران، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زبردست طریقے سے کرٹیسائز کرتا رہا ہوں، خواہ وہ عمران خان کا دور ہو، نواز گانڈے کا دور ہو، یا بلو رانی یا بتیسی زرداری کا دور ہو، یہ سارے انکلوڈنگ یہ فضلانڈو فراڈ۔ میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار ہم لوگ اپنے آپ کو خود پاکستانیوں کو سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستانی سارے مادہ پرستی کی طرف دوڑے اور ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی اصولوں کی، اخلاقیات کی اور سچائی کی۔ وہ جھوٹ، فراڈ، آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو خلیل قمر ہے اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو آمنہ عروج ہے جس نے اسے بلایا تھا ہنی ٹریپ یا جو کچھ بھی ان کے معاملات چل رہے تھے، اس کو پولیس نے تشدد اس پہ کیا ڈیورنگ پولیس کسٹڈی، اور ایک پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ یا ہارم کا ایکٹ بنا تھا 2022 میں، جس پر وہ پولیس والوں کو وہ دفعات لگائی۔ اب آپ دیکھیں یہ خلیل قمر وغیرہ ہمیں کس طرح کے بھوسڑے سے انٹلیکچوئلس ملے ہیں جن کا اپنا کردار بالکل زیرو تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ مبلغ، ہر وہ انٹلیکچوئل، ہر وہ دانشور، سیاستدان، لیڈر، سربراہ فراڈ تھا جس کے ایکشنز، اس کا جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ نہیں مل رہے تھے۔ سچائی بہت سمپل ہے، ٹروتھ از ویری سمپل، لائف ود نیچر از ویری سمپل۔ مجھے کل ایک صاحب نے پوچھا، نظر صاحب آپ کی زندگی میں باقی خواہش کیا ہے؟ میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں جلد سے جلد پاکستان جا سکوں اور وہاں پنجاب رورل ایریا میں کوئی اپنا سیٹ اپ سادہ سا جھونپڑی سی بنا کے کچھ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے، کچھ شراکت کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کروں۔ میں بہت بڑا اس چیز کا سپورٹر ہوں کہ اس دنیا میں اب ڈی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے گلوبلائزیشن کے بجائے۔ ٹھیک ہے جی، گلوبل ورلڈ بالکل بریک ہو گئی ہے، اس کا تو فائدہ تھا۔ دیکھیں اسرائیل نے کتنی تباہی پھیری ہے۔ گلوبل ورلڈ کو تو آپ نے دیکھ لیا نا، بیسیکلی آئی ڈو ناٹ سپورٹ اینڈریو ٹیٹ، وہ جو امریکہ سے دوڑا ہے نا بدماش گنڈا، وہ بھی پورنوگرافی میں تھا۔ نہ ہی آئی ایم اے سپورٹر آف پیلوف جو ٹیلی گرام کا مالک ہے۔ یہ سارے بدماش فراڈیے انکلوڈنگ ایلون مسک، آئی ڈو ناٹ لائک کہ وہاں ننگی ویڈیوز تو چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی،
اور ہمیں جب ہم ان گندے لیڈروں کی فیملیز کی پرائیویٹ ویڈیوز لگاتے ہیں تو ہمیں یہ پرماننٹلی سسپینڈ کرتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ کی ان کی منافقتیں. میں 14 سال تقریباً رہا ہوں ٹویٹر پہ. پہلے ٹویٹر تھا، اب ایکس ہے، اور میں نے اتنی ادھر نیکڈ پون دیکھے، کلپس چھوٹے چھوٹے لوگوں نے لگائے ہوئے. کوئی اس پہ ایکشن نہیں، کچھ نہیں، چل رہے ہیں سارے. میں آپ کو بتاؤں، ساری سوچ، ساری بدماشی، ساری گنڈا گردی، سارا کت کنپا بوائلز ڈاؤن ٹو مادہ پرستی. پیسے اکٹھے کرنے کا، یہ سارا کھیل پیسے اکٹھے کرنے کا ہے. اس سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. کمنگ بیک ٹو پاکستان ڈے پریڈ، میں آپ کو بتاؤں ایک اسپرٹ کو وہ لوگ اویکن کر رہے ہیں، ایک پاکستانی اسپرٹ کو اویکن کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی کریشن تھی، یہ ایک جذبہ تھا. آئی ڈو سے کہ قائد اعظم والنٹری اور ٹیرلی اور انوالنٹریلی بیکیم ایجنٹ. یہ ان کا پلان تھا ٹو ڈچ سب کانٹیننٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا. لیکن جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ ایک جذبے کے تحت شریک ہوئے، اینڈ دیٹ جذبہ واز اے سیپریٹ ہوم لینڈ، جس میں ہم اپنے کلچر کے مطابق رہ سکیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے گھیرے میں لے لیا. نہ کہ ہم نشر کر سکتے ایک بالکل اپنے طریقے سے ہم یہ پھلتا پھولتا ملک، اتنا خوبصورت تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسٹریٹیجک لوکیشن، پھر اس کے بعد نیچرل ریسورسز، کیا کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان کہیں نہیں خوش ہوتا ہے. میں ابھی خبروں میں بتاؤں گا. آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ ہونا بڑی اچھی چیز ہے، پیسے سے ہی گانڈا گیری یہ کی. نواز گانڈے نے جتنی گانڈا گیری کی ہے وہ دولت کی بدولت کی ہے. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. رسوائی، پٹکار، جوتیاں، جیل، بغیرتی، ذلت. لیکن انسان ہے، وہ باز ہی نہیں آتا ہے. جو میں نے بتایا ہے، جو 3 چیزیں، طاقت، شہرت اور دولت، ان 3 چیزوں میں انسان اتنا برا پھنسا ہوا ہے کہ دھسا ہوا ہے ان 3 چیزوں میں. اس نے انسان کا پٹھا پٹھایا ہوا ہے. بالکل کاش ہم سمجھیں، ابھی بھی نیچرل لائفز گزاریں. میں اس دن وہاں تھا اپنا، میں آپ کو بتا رہا تھا پین اسٹیشن. تو مجھے جو شخص ملا تھا، اس کا فرسٹ، میرا وہ وی لاگ بھی دیکھ رہا تھا انفیکٹ، اس کا فرسٹ امپریشن میرے بارے میں تھا، یو آر سو ینگ. کہتے یو آر سو ینگ. تو میں نے کہا کیوں، مزید مکا شکا ماروں میں؟ ٹھیک ہے نا. ہم میں اسپرٹ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. اسلام جو انسان کا اور جانور کا فرق تھا، ایموشنز تھا. ایموشنز پروپیلڈ بائی کانشنس نہیں ہے جانور کی. ایموشن تو چلو وہ رو لیتا ہے، غصہ غصہ کھا لیتا ہے، پاں کرتا ہے جب ہڈی کھینچ لو، ٹھیک ہے نا، کچھ تھوڑے سا وہ لمیٹڈ. کانشنس نہیں ہے اس میں. اور ہم لوگ کانشنس والے بیکار بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. اس دن میں کل کا وی لاگ، میں پھر آپ کو بتا دوں کہ میں کل کا وی لاگ وہاں سے ہی کروں گا. یہ اوک ٹری ایک جگہ ہے جہاں سارے پاکستانی انڈینز، وہ ایسے لگتا ہے جیسے بر صغیر کا کوئی حصہ ہے. ایک لمبی سڑک ہے، اوک ٹری بازار ہے. غالباً یہاں ازلن کا ڈاؤن ٹاؤن ہوتا تھا. تو پھر گورے جب اس علاقے کو چھوڑ گئے تو اب پاکستانی اور انڈینز کا وہاں تسلط ہے. اور بہت سارے لوگ، اس کے قریبی میٹرو پارک اسٹیشن ہے جہاں سے ٹرین نیو یارک کام کے لیے لیتے ہیں. ادھر سارے ارد گرد گھروں میں، ہاسٹلوں میں، کمروں میں اسٹوڈنٹس یا جاب والے، نیو یارک میں جاب والے سارے رہتے ہیں، اور وہ پھر ڈیلی وہاں سے ٹرین پکڑ کے جاتے ہیں. تو وہاں اچھا ہمیشہ سے وہاں ہی ہوتا ہے.
اور میں پھر کہوں گا کہ کامران صاحب، عرفان صاحب اور نیک سلیم اپنی جیب سے پیسہ لگا کے، یہ سارے لوگ اپنی جیب سے، کسی سے انہوں نے نہیں چندہ مانگا. ہاں ویسے انہوں نے مجھے چندہ نہیں دیا قرض اتارنے کا، لیکن خیر آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دے آر اسپینڈنگ دیئر. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کی کل میں ادھر گیا تھا، کچھ 3-4 خبریں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ورلڈ اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کچھ بتایا جا سکے، لیکن آپ کی انفارچونیٹلی سوئیاں جنت دوزخ پہ اڑی ہوئی ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. کل کسی نے مجھے کہا کہ قرآن پاک کا اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا ہے تو اس کو تلاوت کرنے کا یا پڑھنے کا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ وائبریشنز، اس کے کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جن سے کہ نیچرل بلس ملتی ہے آپ کو. جیسے یہ ہندو منتراز ہیں، وہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے قرآن پاک کی آیات. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کسی کی وہ قاری کی پڑھی ہوئی، مجھے نام قاری باسط کی پروبیبلی پڑھی ہوئی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی بیماری میں آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں یس قرآن پاک میں ہیں. دوسرا یہ جنت دوزخ شوزخ نکلیں یار، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں. او میں جی 10 حج کرنے ہیں، 10 حج کے لیے جون سی ہے، اگر 10 حج کرنے ہیں تو جہنم جون سی ہے نا، وہ پھر حرام ہے، جہنم نہیں، پھر جنت ہی جنت ہے. 10 قتل کر دینے، پاکستان آ کے 100 قتل کر دینے ہیں اور جنت مل جائے گی. مجھے آپ جنت دوزخ والے یہ بتا دیں جو کہتے ہیں کہ آزمائش ہے اور ادھر کردار کے بیس پہ جنت دوزخ آخر میں ملنی ہے. مجھے ایک سوال کا صرف جواب دے دیں کہ اس کا کیا بیسس ہوگا. مطلب اتنی ساری وہ جی حج ہو گیا، وہ 100 بندوں کا کھانا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند آ جائے، کوئی چیز پسند آ جائے، یہ ایلوژن ہے. وہ آپ کیسے جی، میں اپنی اینکوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور میں تو بالکل الٹ ہوں کہ یہ کوئی امتحان گاہ نہیں ہے، یہاں کوئی ظلم و ستم نہیں ہے، یہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، پرووائڈڈ آپ نیچرل زندگی گزار رہے ہیں. کاسمیٹک آرٹیفیشل پلاسٹک سولز والی زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں، یہاں ہائے اللہ گھر نہیں ہے. مینتھن، ہمارے تو 2 مینتھن ہیں، مجھے ریلوے اسٹیشن پہ لینے نہیں آئے، ہمارے تو 2 مینتھن ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر مینتھنوں کو ٹوئے میں لے کے نا آپ بیٹھیں. پھر دیکھیں ہمارے تو مطلب وہ میں پھر کہوں گا اس ٹیم کی کہ اتنی اسپرٹ ہے کہ وہ پاکستان ڈے پیریڈ ان دنوں میں منا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں بدماشوں سے قبضہ اگر کوئی گروپ چھڑوا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی چھڑوا سکتے ہیں. 8 ستمبر کا بڑا ہو رہا تھا، 8 ستمبر نو پارٹ آ دیاں گے، یہ کر دیں گے. لیں جی سن لیں، 8 ستمبر کو افضل مروت کو ہی آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تاکہ خود ہی ڈرامہ لولا پوپا کر کے جسٹ بائی ٹائم. ٹھیک ہے نا جی. پی ٹی آئی بھی انٹرسٹڈ نہیں، پی ٹی آئی بھی انقلاب کے تھرو اقتدار لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بالکل بھی. اٹس ویری ٹریجک انڈیڈ. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان ڈے پیریڈ کی وساطت سے میں نے ٹیم سے تو نہیں پوچھا ہے، میں پریڈ میں بھی شامل ہوں گا. شام کو میں اپنی کتابوں کے ساتھ، آٹوگراف بک کے ساتھ شام کو وہاں اس فنکشن پہ بھی ہوں گا. خدا را میری آپ سب سے درخواست ہے، پاکستان کے لیے کچھ کریں، سیاست سے بالاتر ہو کر، ٹوٹلی بالاتر ہو کے اپنے رائٹس کے لیے. دیکھیں عمران خان کو سہارا آکسفورڈ کی چانسلرشپ دے رہی ہے نا، آکسفورڈ کی چانسلرشپ دے رہی ہے نا، مطلب آج کاغذ اپروو ہو گئے ہیں عمران خان کے. اب جناب صاحب اف ہی از الیکٹڈ تو لو جی، کوئی جلسے جلوس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل پریشر کہاں ڈریم لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو آکسفورڈ سے پڑھاؤں. بے نظیر بڑی چوڑی ہوتی تھی کہ جی میں آکسفورڈ سے پڑھی ہوں. ٹھیک ہے جی.
बिल्कुल बालातर हो के, इवन मजहबी उससे भी बालातर हो के इंसानियत का सोचें, अच्छी जिंदगी का सोचें। उसमें जो रुकावट आती है, अगर मेयर रुकावट आता है, एमएनए रुकावट आता है, थानेदार रुकावट आता है, तहसीलदार रुकावट पड़ जाए, उन सबको बैंचोदों को, दलों को मारें पकड़ के, ठीक है ना जी। वो एक जगह मैं एडीसीजी था, उसका बेटा अब एसपी बन गया, और रऊफ साहब ने पटवारी को कुट दिया। तो वो डीसी को मैंने कहा कि सर उसको छोड़ें। वो कहते हैं यार इसने ये पटवारी को मारा है। मैं कहा सर ये पटवारियों को तो, ये तो काबिले कत्ल है पटवारी, शुक्र करें उसने तो चांटे चूंटे ही मारे। आराम ज़दगियाँ लोगों के साथ, इसलिए ये आज़ादी ली थी। ये स्पिरिट को हम ओवरसीज पाकिस्तानी अलाइव करेंगे एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह। कल जिंदगी रही तो मैं भी उधर हूँगा। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, वुमेन में अर्थ वर्सेस व्हीकल, ये एक टोए में गाड़ी गिरी हुई है गटर में, ये सियोल में ये है। बेंचोदो ये तरक्की है, मटेरियल वर्ल्ड, मादा परस्ती, चुत्तो ये तुम्हारी तरक्की है। और उसने कहा कि ये 134वीं गाड़ी है जो पिछले एक साल में गटर में गिरी है। ये आपकी सड़कें, ये आपके गटर। और सियोल अ डेवलप्ड कंट्री, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जन्नत है, साउथ कोरिया दोज़ख है। जाके देखें, आपको साबित होगा कि कितना। डिक्टेटर्स को दे दें नेचुरल लाइफ जिंदगी गुजारें, डिक्टेटर्स को अपना मुल्क दे दें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है जी। ये नहीं कि SFIC का वट्टू ऐसा हरामजादा कंजर मुनीरा मिस्त्री सुअर SFIC का हेड बना दिया जाए। तुसी दसो जी इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। एक हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट फाइट टू फिक्स ट्रबल्ड ऑर्गन डोनर सिस्टम। एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा IT का एक्सपर्ट था, बड़ा मिलियनियर था, 35 साल का था। उसको ले गए तो वो हार्ट तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। उन्होंने कहा जी कि 1 दिन में या 2 दिन में अगर इसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो शायद बच जाए। तो बड़ी लिस्ट चेक की गई कि वेरी इमरजेंट, लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है, साल 2-2 साल का वेट होता है, इमरजेंसी के हिसाब से इसके लिए वो लगा दिया गया और ये बच गया। अब ये अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार रहा है कि कैसे। मैंने वैसे मेरे एप्पल फ़ोन पे भी है, मेरे कार्ड पे भी है, जो मेरा रियल ID न्यू जर्सी का कार्ड है, ऑर्गन का, कि मैंने ऑर्गन सारे डोनेट कर दिए हैं। इस पर भी अब पापा वो जो कंजर्वेटिव इस्लाम वाले पापा करेंगे कि जी ये हराम है, ये चुतवो मुनीरा मिस्त्री सुअर को बर्दाश्त करना हराम है, कुछ हलाल हराम नहीं है। मुनीरा मिस्त्री सुअर को बर्दाश्त करना हराम है, ठीक है जी। अच्छा, फिर कैलिफोर्निया करप्शन वेव एज मनी पोर्स इन। अच्छा, कैलिफोर्निया का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ बड़ी करप्शन होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ भी हैं वो बहुत करप्ट हैं। वो वकास बेटा उधर से है, वकार, वो बहुत अच्छा बंदा है वैसे। योजे हिट्सर्स डाउनफॉल एट लॉस एंजलिस सिटी हॉल वाज as stunning as his rise to success. A political tragedy that, like many in the land of dreams, has become a familiar. Land of dreams में लूट मार ड्रीम था, कपड़े उतार कर दूसरे से टूहे मारो, ये ड्रीम था, अमेरिकन ड्रीम। इंशाल्लाह मेरी दूसरी किताब जो है, पहली तो ये मेरी बेबॉइड्स है, दूसरी किताब की मेरी हेडिंग होगी, ये मैंने कल ही मैं इस पे फाइनलाइज किया है, इसका मैं कुछ स्ट्रक्चर सोच रहा हूँ। माय बुक वुड बी अमेरिकन ड्रीम टू बी रिविजिटेड। इसको मॉरल्स में लाए, अमेरिकन ड्रीम्स को, अमेरिकन ड्रीम को लाए, गाड़ी, घर, मेंशन, ठीक है, फिर रिटायरमेंट पैकेजेस, नो, इसको रिविजिट करें। वो फाउंडिंग फादर्स ने सोचा ही नहीं था कि करप्शन होगी, उनका तो ख्याल था कि एक फिक्स्ड लेवल ऑफ मोरालिटी पे दे डिसाइडेड कि पैसे की भूख का नहीं, वो जो बातें
Karl Marx نے کی ہے. Born to a large family in rural Mexico and raised in a poverty near the towering high-rises of downtown Los Angeles, he overcame enormous odds to graduate from the University of California, Berkeley, Princeton University and UCLA Law. بڑا غریب غربا تھا, غربت بڑی دیکھی, لیکن پھر وہ UCLA Law School, Princeton اور برکلے سے پڑھا. پھر he returned to his old neighborhood in East Los Angeles to run a school board and eventually city council, where he gained control of the influential committee that approves multi-million-dollar commercial development projects across the city. His spectacular fall after FBI agents caught him accepting $1.8 million worth of casino chips, luxury hotel stays, prostitutes, and a liquor box full of cash from Chinese developers was cast by federal prosecutors as an epic Hollywood tale. They persuaded a judge in January to sentence him to 13 years in prison. He was the King Kong of Los Angeles City Hall for many, many years. He was the King Kong of the Los Angeles. And with his fall, a lot of devastation was left in his wake. اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ میکسیکو کے ٹوٹے سے بیک گراؤنڈ سے اٹھتا ہے, لاس اینجلس میں ڈش واشنگ کرتا ہے غریب غربا حالت میں, اور اسے پھر یونیورسٹیوں میں داخلہ مل جاتا ہے. وہ ٹپیکل امریکن ڈریم جو ہے, اور وہ بھی پرنسٹن, برکلے اور UCLA کا لاء اسکول. اور پھر وہ شیر کا بچہ آ جاتا ہے اپنے گھر, جہاں وہ آیا تھا میکسیکو سے, لاس اینجلس, ایسٹ آف لاس اینجلس. اور شیر کا بچہ آ جاتا ہے ایک بورڈ میں, کنسٹرکشن کمیٹی, انویسٹمنٹس جو لانی تھی, اور پھر چل سو چل, اور اب ننگا ہو کے بیٹھا ہے. یہ ہے پرنسٹن, برکلے, UCLA لاء اسکولز. یہ ہے ٹٹو مٹیریل ورڈ کا ٹوٹ پنا, بالکل بچوں کو نہ پڑھائے. دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان لائے اور میں ایک ماڈل دوں, ثابت کروں کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, اور ادھر اسی طرح ہم سارے رہیں بغیر ان اسکولوں کے تسلط سے, اینڈ ایک پیور نیچرل لائف میں ہم سارے رہ سکیں. اس طرح کا کوئی منترا دینے کا میرا زندگی رہی تو پروگرام ہے. باقی یہ کچھ نہیں, سیاستیں, میاستیں, بدماشیاں, غنڈہ گردی, کسی نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ خلق خدا کو کوئی فائدہ ہو. آخر میں ایک وومین چارجڈ ان مرڈر آف ہسبینڈ, یوٹا کی ایک مدر آف 3 who wrote a children's book about coping with grief after her husband's death, will be tried for his murder, a judge decided on Tuesday. Prosecutor said Ms. Richens had killed her husband for financial gains as she was deeply in debt, and that she was planning a future with a man she had been having an affair with. Mr. Richens faced Miss Richens. لیکن مس ریچن کی کہانی ہر عورت کی کہانی ہے. مس ریچن کی کہانی ہر مادہ پرست عورت کی کہانی ہے. آپ دیکھ لیں ہر عورت کی. وہ جیسے یہ ابھی کوئی ڈگی میں میاں بیوی وہ ٹک ٹاک والے منگیتر پائے گئے, ٹھیک ہے نا جی. کہانی یہ ہے کہ وہ ریچی ڈیٹ میں ہوتی ہے, خاوند اس کے کی $2 ملین کی ایک تو انشورنس کروا دیتی ہے لائف کی, اور دوسرا وہ کیا کرتی ہے جناب صاحب کہ اس کی $3 ملین کی اسٹیٹ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے $5 ملین مل جائے گا. اے خاوند دی للی تے نہیں کھڑی ہندی, اے ان عذاب ہے میرے لیے. ڈیٹ بھی ہے تے للی بھی نہیں, ٹھیک ہے, صرف پیسہ ہے. دیکھو آپ دیکھیں کچھ لوگ عورتیں روتی ہیں کہ میرے خاوند دا صرف لان ہے, پیسہ نہیں ہے. کچھ عورتیں روتی ہیں للی نہیں ہے, پیسہ ہے, میں کی کرنا پیسہ. اندازہ لگائیں. اور صادق ملک کہتا تھا کہ غریب دا بال روندا ہے کہ دودھ نہیں, امیر دا بال روندا ہے کہ دودھ نہیں پینا. وہ میں اب نواسی کو دیکھتا ہوں جیسے ان کے پیچھے پڑ کے ان کو دودھ روح افزا حالانکہ بیچ میں ڈالی جاتی ہے. تو میڈم نے سوچا اچھا پھر بوائے فرینڈ ایک پال لیا, اس کی للی بڑی فٹ تھی, وہ غریب تھا, اپنے ڈیٹ بھی تھے,
لو جی پھر میڈم نے کہا کہ اس کو نا مار دیتے ہیں. اس نے کاکٹیل میں فینٹائل ڈال کے تو وہ بیچارے کو مار دیا. اب بڑے گریف میں ہے, پکڑی گئی جی, ایف بی آئی نے پکڑ لیا, رپورٹ ہوا. ایک تو $3 ملین کی اسٹیٹ اس نے ٹرسٹ میں دے دی ہوئی تھی, چھٹی ہو گئی. $2 ملین انشورنس سے جو ملنا تھا وہ جس طرح لوگوں ان بچوں نے گھر جلایا وہ جناب صاحب اس میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کے آپ کام دیکھیں, نیک آنیسٹ اسٹریٹ ٹروتھ پہ رہے, کسی اور چیز کی نہیں ضرورت ہے زندگی ان چیزوں کے سوا. کل پلیز مجھے ادھر جوائن کریں پریڈ میں, اور شام کو اس میں پاکستانی اسپرٹ کو الائیو کریں ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان نیو جرسی, ایٹ اوک ٹری, ٹمارو سنڈے 9 AM till 4 PM, اینڈ آفٹر دیٹ سیم پلیس بٹ فار تباک ریسٹورنٹ کے پیچھے پارکنگ میں ایٹ 5 PM فار میلا ٹھیلا. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے.